ایک جنگل میں ایک چالاک اور شرارتی بندر رہتا تھا۔ بندر اپنی تیز عقل اور تیز دماغ کی وجہ سے دور دور تک جانا جاتا تھا۔ وہ اپنے خاندان کے ساتھ ایک اونچے درخت میں رہتا تھا، ایک شاخ سے لے کر دوسری شاخ تک جھولتا تھا اور جنگل کے دوسرے جانوروں سے مذاق کرتا رہتا تھا۔ ایک صبح جب پرندے گا رہے تھے اور ہوا کے جھونکے جھول رہے تھے اور دھوپ سے پتے جھلس رہے تھے، بندر نے جنگل کے جانوروں کو ایک جگہ پر جمع ہوتے سنا۔ وہ ایک دوسرے سے ایک ایسے مسئلے پر بات کر رہے تھے جو انہیں کئی دنوں سے پریشان کر رہا تھا۔ ایک خوفناک خشکسالی نے جنگل کو مارا تھا اور کبھی بہتا ہوا دریا اب صرف ایک ٹرنک بن گیا تھا۔ جانور پیاسے اور کمزور ہو رہے تھے، پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا تھا۔ انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن کچھ بھی کام نہیں آیا۔ بندر ان کی پریشانی سے پریشان درختوں سے جھول کر مجمع کے قریب پہنچا۔ کیا پریشانی لگ رہی ہے دوستو؟ بندر نے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت چمکی۔ عقل مند بوڑھا الو بولا، بندر، ہمیں پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ دریا تقریباً خشک ہو چکا ہے اور ہمیں اپنی بقا کا خوف ہے۔ بندر نے اپنا سر کھجایا، اس کا تیز دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میرے پاس کوئی حل ہو سکتا ہے، اس نے کہا، میرے پیچھے چلو۔ تمام جانور بندر کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے۔ بندر جانوروں کے آگے چلتا چلتا ایک قریبی غار کی طرف آ گیا، جو ایک بڑے پتھر کا گھر تھا۔ ایک چالاک مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کہا، قریب سے دیکھو سب۔ اچھی طرح سے دھکیلنے اور کھینچنے کی ایک سیریز کے ساتھ بندر اور دوسرے جانوروں نے آہستہ آہستہ بڑے چٹان کو غار کے داخلی دروازے کے سامنے گھمایا، اسے مکمل طور پر روک دیا۔ پھر بندر گروپ کی طرف متوجہ ہوا اور اپنا منصوبہ بیان کیا۔ ہم بارش کا انتظار کریں گے، بندر نے کہا، اور جب بارش گرے گی تو یہ پتھر کے پیچھے کھوکھلی جگہ پر جمع ہو جائے گی۔ ہمارے پاس اپنا خفیہ ذخیرہ ہوگا اور اس سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں ہوگا۔ بندر کے ہوشیار خیال سے متاثر جانوروں نے اسے آزمانے پر رضامندی ظاہر کی۔ انہوں نے صبر سے انتظار کیا اور کچھ ہی دیر میں آسمان کھل گیا اور ہلکی بارش برسنے لگی۔ چٹان کے پیچھے کھوکھلی جگہ میں پانی جمع ہونا شروع ہو گیا اور جانوروں نے اس پانی سے اپنی پیاس بجھائی۔ خفیہ ذخائر نے اس بات کو یقینی بنایا کہ جنگل کے جانوروں کو خشک سالی اور اس کے دوران پانی کی مسلسل فراہمی ہو، اور وہ بندر کے اس ہوشیار حل کے لیے شکر گزار تھے۔ ہوشیار بندر کی کہانی تیزی سے پورے جنگل میں پھیل گئی اور بندر کی شہرت اور زیادہ بڑھ گئی۔ لیکن بندر صرف چالاک نہیں تھا، وہ بہت مہربان بھی تھا اور اپنی ذہانت کو جنگل کے دوسرے جانوروں کی مدد کے لیے ہمیشہ استعمال کرتا رہتا تھا، خواہ وہ قلت کے دوران خوراک کو تلاش کر رہا ہو یا مختلف چیلنجز کو حل کرنا۔ اس کی ہوشیاری نے اسے نہ صرف سب سے ذہین بلکہ جنگل کا سب سے پیارا بندر بھی بنا دیا۔ بندر کی کہانی ان تمام لوگوں کے لیے ایک یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے کہ ذہانت اور وسائل کی مہارت انتہائی مشکل رکاوٹوں کو بھی دور کر سکتی ہے، اور یہ کہ دوسروں کے فائدے کے لیے اپنی ہوشیاری کا استعمال کرنا حکمت کی حقیقی نشاندہی ہے۔